صداقت کی شمع روشن ہوئی تو دنیا جانتی ہے جب نہ اللہ کے محبوب نے پردہ فرمایا تو پھر کیا ہوا، یعنی ایسے فتنے اٹھے، فتنوں نے سر اٹھایا، یعنی 4 لوگ ایسے کھڑے ہوئے جنہوں نے نبوت کا دعویٰ کیا اور بعض مرتد ہو گئے اور بعض تو زکات سے منع کر بیٹھے، بعض زکات سے اور نماز سے منع کر بیٹھے، تو پھر کیا ہوا، صداقت کا شمع جب روشن ہوا تو ان سارے فتنوں کا خاتمہ بھی کیا۔ اور پھر آپ آگے بڑھتے جائیں، یہ تفصیل میں نہیں جانا چاہتا ہوں، وقت میرے پاس بہت محدود ہے۔ اب آگے بڑھیں، سن ہجری 61 کا آپ جانی ایک فتنہ ہے، وہ فتنہ کیا ہے، یزید کی شکل میں، اور اس جگہ جو شمع روشن ہوئی تھی وہ امام حسین کی شکل میں۔ اب یزید نے چاہا تھا یہ پروانہ یعنی یہ شمع گل ہو جائے، مگر یعنی امام حسین نے چاہا مصطفیٰ کی لگائی ہوئی شمع کو بجھنے نہیں دوں گا بلکہ روشن کروں گا اور پوری دنیا تک پہنچاؤں گا۔ تو آپ جانتے ہیں دشمن مر گیا، گل ہو گیا، مگر حسین کا آج بھی گلی گلی اور چپے چپے میں نام۔ سبحان اللہ، بہت خوب، بے شک۔ اسی طرح اب یہ تفصیل ہے لیکن یہ دور آتے رہے، اسی طرح دور آیا امام ربانی مجدد الفسانی کا، تو اس وقت کیا ہوا، یعنی اسلام کو 1000 سال ہوئے اور اس وقت اسلامی حکومت تھی اور ہندوستان اس وقت تقسیم نہیں ہوا تھا اور مغلیوں کا دور تھا۔ ہمایوں مر گیا اور اسی کی جگہ پہ اس کا بیٹا اکبر بیٹھا، اور بیٹھا تو اس کی صحبت میں بیٹھنے والے رفقا جو تھے وہ علماء شو تھے، اور آج بھی علماء شو ہیں اور علماء حق بھی ہیں۔ علماء شو کا کام یہ ہے، یہ جو نبوت کی شمع ہے وہ بجھانا چاہتے ہیں، اور یاد رکھے، اور جو علماء شو تھے وہ کیا تھے، نام کے مفتی بھی تھے، اور نام کے آج بھی مفتیوں کی گلی گلی میں چرچا ہو رہی ہے، فلاں مفتی فلاں مفتی۔ ارے مفتی سے کچھ نہیں ہوتا ہے، داڑھی اچھی ہے مولانا، جبہ اچھا ہے، امامہ اچھا ہے، یاد رکھو اس کا تعلق مفتی کا کہاں ہے وہ دیکھو، بے شک۔ صرف ڈگری مت دیکھو، اگر تاجدار کربلا سے اس کا تعلق ہے، تاجدار بغداد سے اس کا تعلق ہے، تاجدار اجمیر سے اگر اس کا تعلق ہے، تاجدار سوجا سے اس کا تعلق ہے، اگر نہیں ہے تو ہم اس مفتی کی ڈگری کو نہیں جانتے ہیں، ہم تو نواز رسول کے جو خدام ہیں اسی کو بڑا مفتی سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ، ماشاء اللہ۔ اور جب یہ فتنہ اس وقت جو اٹھا تھا امام علی مقام کے حضرت امام ربانی مجدد الفسانی کے ساتھ بھی یہی ہوا۔ کیا ہوا، یعنی اکبر کی بے دینی شباب پر تھی، کیسی شباب پر، یعنی عبد الفضل وغیرہ اس کے کان بننے میں مصروف تھے، اور یہاں تک نہیں ان کی بے دینی کا عالم یہ تھا وہ جو کچھ کر رہے تھے وہ اسلام کے نام پہ کر رہے تھے، اور وہ بددین یعنی صوفیہ کی اصطلاح سے ناکام کوششیں کر رہے تھے۔ حال یہ تھا انہوں نے نہ جانے کتنے کتنے فتنے کیے، یعنی یہاں تک کہ انہوں نے حلال و حرام کی تمیز مٹا دی، مندر اور مسجد کا درجہ ایک قرار دیا، اور نہ جانے کتنے فتنے کیے۔ ایسا دور بھیانک تھا، اور ایسے دور میں امام علی مقام تشریف لائے جب ایران ہندوستان کے اندر یعنی سیاہ شکاک و نفاقہ بیج ہندوستان کے اندر بول رہے تھے، الگر اسلام کی کشتی ڈگمگا رہی تھی، سیرت محمدی ہچکولے کھا رہی تھی، سنت نبی خطرے میں تھی، اولے اسلام کی عزت پامال ہو رہی تھی، قرآن پاک پر حملے ہو رہے تھے، آیت الہی کا مذاق اڑایا جا رہا تھا، اسلام میں جائیدادی کی جا رہی تھی، اسلام میں رائے کو یعنی دخل دیا جا رہا تھا، اور مصطفیٰ کے لگائے ہوئے چمن کو یعنی مرجھا رہے تھے، اور کھلائے ہوئے پھول مرجھا رہے تھے، اور کسی ایسے باطل کے منتظر تھے جو برس کر کے اس کو خوشحالی میں تبدیل کر دے۔ اور جب امام علی مقام اس دنیا کے اندر جب رخت شبر باندھا تو یہ سارا منظر آپ کی نگاہوں کے سامنے تھا، یعنی اکبر کا جو ماحول تھا اس وقت دین یعنی ایمان اور عقیدہ بتانا اتنا مشکل ہو گیا تھا کہ تلوار کی دھار پر چلنے کے مترادف تھا۔ وارے واہ امام علی امام ربانی، تیری عظمتوں کو سلام، تیری ہمتوں کو سلام، تیری جرأت عزم